علیکم احمداد صبح روڈ نواز شریف کی آمد سے پہلے جلسے کیوں ملتوی ہوئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں شہباز شریف صاحب سے ملنے لاہور آئے اور عمران خان صاحب جن کے بعد ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے خاندان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے صاحبزادے کی ضمانت ہو گئی ہے خارج، اب ان کی گرفتاری ظاہر ہے، ضمانت خارج ہوگی تو گرفتاری ہوگی، شوہر سابقہ شوہر وہ پہلے ہی گرفتار ہے، اور دوسرا معاملہ ہے نیب کا، سپریم کورٹ نے معاملہ کر لیا ہے بالکل خلاص، ختم کر دیا نیب والا معاملہ، نیب کے قوانین وہ جو ترامیم اڑا دی گئی تھی بندیال صاحب کی طرف سے، اس کا معاملہ بھی ایک ہاتھ لگا کر سپریم کورٹ نے وہ سیٹل کر دیا ہوا۔ ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر باتیں پسند آئیں ویڈیو اور ویلاگز تجزیے تبصرے تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب نواز شریف صاحب، خبر وہی ہے اب اس وقت پاکستان میں، کل ذرا دن بھر سپریم کورٹ کی سماعت چلتی رہی، لہٰذا وہ خبریں جو نواز شریف صاحب کے متعلق آنی تھیں وہ اس طرح نہیں آ سکی، لیکن بعد میں پھر جب نواز شریف صاحب شام کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے پاکستان آنے کے لیے، انہوں نے جو پہلا، کیونکہ مراحل میں آ رہے ہیں مختلف نواز شریف صاحب، ایک مرحلے میں ایک جھٹکے میں پاکستان نہیں آ رہے کہ لندن سے بیٹھے اور سیدھا آ کر لاہور اترے، یہ نہیں کر رہے، وہ مراحل میں آ رہے ہیں۔ ایک مرحلہ ان کا ہوگا وہاں سے قطر کے بعد اپنا سعودی عرب اور یو اے ای، وہاں قیام کرنے کے بعد پھر 21 کو وہاں سے وہ یو اے ای سے ہوں گے روانہ میاں صاحب۔ تو اب پہلے مرحلے میں تو وہ چل پڑے، لیکن ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی گرم ہے، کچھ خبریں ہیں لیکن وہ غیر مصدقہ ہیں، اور ان خبروں کی کچھ عرصہ پہلے ان خبروں کا چرچا پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی کے کالم کے ذریعے بھی آیا تھا، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے، کچھ پروگرامز بنتے ہیں اور پھر اس کو چینج کر لیا جاتا ہے، پھر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی اس لیے پروگرام چینج کر لیا گیا، پہلے اوریجنلی پروگرام تو یہ تھا کہ میاں صاحب لاہور آئیں گے، اور بالکل اسی طرح جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایئرپورٹ اتری تھی اور پھر ان کو استقبال کر کے مینار پاکستان لے کر جایا گیا تھا 1986 میں، اس طرح ان کا استقبال ہوگا، اور پھر اس پروگرام کو تبدیل کر لیا گیا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب بھی جب 2007 کو میں پاکستان واپس آئے تھے تب بھی وہ جلوس کی شکل میں ہی اپنا گئے تھے، لیکن مینار پاکستان نہیں گئے تھے، جلوس کی شکل میں شہر میں آئے، داتا دربار آئے، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے تھے۔ لیکن اس بار مسلم لیگ نون کا پلان ہے کہ جو مینار پاکستان، وہ جو تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، صفایا ہو گیا مسلم لیگ نون کا، وہ تاثر مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پلان بنا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ایئرپورٹ سے ان کو استقبال کر کے لے جائے گا مینار پاکستان، وہ چینج ہوا۔ وہ چینج ہونے کے پیچھے دو تین چیزیں سامنے آئیں، بتائی گئی۔ ایک یہ کہ شاید اتنا مسلم لیگ نون نہیں سمجھ رہی کہ اتنے زیادہ لوگ سڑکوں پر آ سکیں گے، اور پھر ظاہر ہے جب استقبال ہوگا تو دن بھر رہے گا، قافلہ جو ان کا چلے گا، تو کیا دن بھر سڑکوں پر لوگ ہوں گے، اور کہیں اگر میڈیا نے خالی سڑکیں دکھا دی تو معاملات گڑبڑ ہو جائے گی، صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے پلان چینج کر لیا گیا کہ ایک ہی جگہ پہ لوگوں کو رکھا جائے۔ مینار پاکستان 1 لاکھ لوگ ہیں، 2 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ ہیں، جتنے ہیں مینار پاکستان اتنے لوگ ہوں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو میں نے خبر دی تھی کہ خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح خراب کرنا ہے اس کو، نواز شریف صاحب کے پلان کو، کسی طرح، مطلب اگر لوگ آتے بھی ہیں تو رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے۔ اور پھر امریکہ میں بیٹھے وہ پروفیسر صاحب جو شہباز گل، انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو جانا چاہیے وہاں پہ، اور انہوں نے اکسایا کہ جا کر نعرے شعرے لگائیں، یعنی پھر گندے انڈے بھی لے جائیں، ٹماٹر بھی لے، وہی گندی سیاست۔ ایک تاثر یہ تھا کہ شاید اس وجہ سے وہ جلوس نہیں نکال رہے کہ ایک جلسے کے اندر کوئی شرپسند داخل ہو جائے تو اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورا روٹ ہو 10-15 کلومیٹر کا تو اس میں کیا پتہ کون کس نیت سے کھڑا ہوا، اور ایک ایک بندے کو وہاں پر چیک کر کے اندر نہیں، اپنا چیکنگ اس ایک ایک بندے کی تلاشی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی بندہ وہاں پہ پتھر، کوئی بندہ کسی نے کوئی ٹماٹر، کسی نے کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ ایک تاثر یہ تھا کہ اس لیے نون لیگ نے کہا کہ نہیں، مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا کہ ہمارا جو ہے وہ ایونٹ خراب نہ ہو۔ اچھا، لیکن
حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اپنے ویلاگز میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے لیے پاکستان واپس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 2007 کی واپسی ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کراچی میں، تاکہ کارساز کے ٹائپ کچھ ہو سکتا ہے. کچھ میرے اور سورسز ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نون لیگ کے لوگ ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو کسی بھی قسم کی کوئی تخریبی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، لہذا وہ بڑے محتاط ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو نواز شریف صاحب کو بقول ان سورسز کے کہ وہ یہ ابھی تک مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ نہ آئیں، اگر آ رہے ہیں تو خاموشی سے اتریں ایئرپورٹ سے سیدھے گھر چلے جائیں. کسی قسم کا استقبال، کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں کرنی. یہ اچھا، میں نے پھر کچھ میرے سورسز ہیں ان سے میں نے بات کی دوسری سائٹ کے جو ان معاملات کو، اس طرح کے تھریٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، جنرل تھریٹس ضرور ہیں ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کوئی فلاں گروپ یا فلاں گروپ جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، حملے کر سکتا ہے. اس طرح کے الرٹس ضرور جاری کیے گئے ہیں، تھریٹ الرٹ. لیکن نواز شریف صاحب کے اسپیسیفک کہ جی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اب ان سارے معاملات کو پھر جوڑا جا رہا ہے کہ جو وہ جلسے جس پر میں نے کل رات بھی بات کی تھی کہ وہ جلسے ملتوی کیوں کیے گئے ہیں، ایونٹ جو نون لیگ کرنے جا رہی تھی نواز شریف کے آنے سے پہلے وہ ملتوی کیوں کیے گئے ہیں. تو ان سارے معاملات، جلسے ملتوی ہونے کا تعلق ان سارے معاملات سے میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. وہ اتنا ضرور ہے کہ وہ لوگوں کو تھکانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں نا. اب ایک جلسہ کرتے ہیں اس پہ لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں، تو وہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں. تو وسائل اور پورا انرجی جو ہے وہ نون لیگ لگانا چاہ رہی ہے 21 اکتوبر کے لیے. ایک تو یہ حصہ ہو گیا. دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ملاقات کی ہے. میری انفارمیشن یہ تھی کہ نون لیگ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ مولانا صاحب کسی طرح ہمیں نواز شریف صاحب کے استقبال میں کوئی مدد فراہم کرے. اور مولانا صاحب نے تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا پنجاب میں ایکٹیو بھی ہوئے. انہوں نے اپنے ورکرز کنونشن بلائے، ملتان میں تھے کل پرسوں، تو وہ سائیوال گئے تھے، مختلف علاقوں میں وہ پھرتے رہے. اب ظاہر ہے وہ اپنی الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو انتخابات ڈیلے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے ان کے اوپر تنقید اتنی ہوئی، اتحادیوں نے کی، ہمارے جیسے لوگوں نے کی، اور ادھر ادھر سے تنقید آئی. تو مولانا صاحب فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی جنوری میں کروانے، جب کروانے انتخابات کروائیں، کل کروائیں، ہم تیار ہیں. ہم تو صرف سردی کی وجہ سے کہہ رہے تھے، برف باری کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ برف باری میں انتخابات نہ کروائیں، اس کا منفی اثر پڑے گا ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر. لیکن ظاہر ہے مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہے، انتخابات نہیں ہونے چاہیے، جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی انتخابات کروانے کا مطلب ملک کو ڈبونا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال اس کو بھی یہ تاثر یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابات سے ذرا دور بھاگ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانے تک وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں. تو یہ تاثر میں نے بھی گزارش کی کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا صاحب نواز شریف صاحب کی پراکسی کر رہے ہیں. لیکن اب جب نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے لیے انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے تو مولانا صاحب کی بھی ظاہر ہے وہ چینج ہو گئی ہے ڈیمانڈ. اب وہ اس طرح ڈیمانڈ نہیں کر رہے. لیکن مولانا صاحب نے کل ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے. میری انفارمیشن یہ تھی کہ نون لیگ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کی اس معاملے میں مدد کریں. لیکن اب نون لیگ کا حوصلہ بڑھ گیا ہوا ہے. اب مریم نواز کا جلسہ کرنے کے بعد وہ ذرا حوصلے میں. لیکن ایک چیز جو مولانا صاحب کی سائٹ سے مجھے پتہ چلی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب کے استقبالی جلسے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تو پھر مولانا صاحب ہو سکتا ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ جائیں. پھر 200 400 500 2000 10,000 جتنا وہ چاہیں گے وہ لے کر جا سکتے ہیں. لیکن جو ایک وہ جو کہ مولانا صاحب کو ٹوٹل استقبال میں ان کو فلی سپورٹ دے، اس پر ذرا میرے پاس جو اطلاعات ہیں کچھ متضاد ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ اس پر ڈسکشن تو ہوا تھا لیکن شروع میں ہی اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا تھا، خارج کر دیا گیا تھا اس امکان کو کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب کارکن آئیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو وہ تو پرجوش ہوتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے مذہبی جماعت ہے تو ان کی
لک جو ہوتی ہے داڑھی والے مولانا صاحب کی جو مخصوص پگڑی ہوتی ہے وہ یلو کلر کی یا اورنج کلر کی، اس پگڑی والے وہ لوگ ہوں گے تو وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ اتنے لوگ تو مولانا صاحب کے ہیں، تو نون لیگ کے پاس کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ ملنے کے مسلم لیگ نون کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ فیس کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ معاملہ بھی اب نون لیگ اپنے بل پہ سارا کچھ کرے گی. ہاں مولانا صاحب کو جب دعوت دی جائے گی جلسے کے لیے تو مولانا صاحب جائیں گے. کل کی جو میٹنگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس پہ جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ ہے ٹوٹل انتخابات، کیونکہ دونوں جماعتیں جنوری میں انتخابات سے ذرا کترا رہی ہیں، تو انتخابات کو بہت زیادہ ڈیلے کرنے کی مخالفت اب سامنے آ رہی ہے نون لیگ کے اندر سے بھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی زیرک سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ انتخابات 3 مہینے ڈیلے ہوں گے تو ڈیلے کرنے والے جو ہیں وہ پھر 1 سال اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا پھر معاملہ آگے چلا جائے گا. تو اب انتخابات پر تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، ایک آل پارٹیز کنسنسس جس کو کہیے، وہ کنسنسس جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. تو کل کی ملاقات میں انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے، انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ کہاں کہاں تعاون کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں ممکن ہے، کہاں کہاں ممکن نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں تھی، یہ چیزوں پر بات چیت ہوئی تھی، اس پر بحث مباحثہ ہوا تھا. اور پھر ساتھ ہی نواز شریف صاحب کے مقدمات کا معاملہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ اگر انتخابات میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. تو یہ ساری چیزیں تھی زیر بحث. اچھا جی، اب عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کے بچے موسیٰ مانیکا صاحب وہ اور ان کے والد خاور مانیکا صاحب، اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں. کل اینٹی کرپشن میں کی عدالت سے جو خاور مانیکا کی ضمانت گرفتاری تھی، وہ اس کی درخواست تھی، وہ خارج ہو گئی. ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست تھی موسیٰ مانیکا کی، وہ بھی خارج کر دی گئی کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئے. اب ان کا پتہ نہیں ہے ملک میں باہر ہیں، کوئی کہتے ہیں دبئی ہیں، کوئی کہتے ہیں کدھر ہے. لیکن بہرحال اگر وہ پاکستان میں آئیں گے یا جب بھی کہیں ادھر ادھر نمودار ہو گئے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. کچھ دن پہلے صداقت عباسی کا انٹرویو، انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے اجلاس بلایا تھا 7 مئی کا، اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کرنے کا، اس میں منصوبہ بندی ہوئی تھی. تو بشرا بی بی کی طرف اب فوکس ہے. عمران خان صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو ساتھی آتی ہے وہ تو سارے اپنا زیر عتاب ہیں، کوئی گرفتار ہے، کوئی مفرور ہے. اب بشرا بی بی کے خلاف 9 مئی کے معاملات بھی اور اینٹی کرپشن کے، اور ان کے اولاد صاحبزادے کے اوپر معاملہ جا رہا ہے. تو پھر وہ جو کہا تھا کسی زمانے میں اسد کھر نے اور کچھ اور لوگوں نے، اور کچھ اس طرح کے سوشل میڈیا پر بھی شور و غوغا مچتا رہتا ہے کہ وہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جی معاملات جیسے اس طرف جائیں. اچھا، اب آخری بات، کل جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 15 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ تھا 10-5 سے، اور پھر ایک اور فیصلہ تھا جو تھا وہ اطلاق کا. لیکن جو 10-5 سے فیصلہ اپیل کا حق اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بحالی اور اس کا اطلاق، تو اس میں جو اب فیصلہ جب سامنے آیا ہے جو تحریری، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس دن قانون بنا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یعنی وہ دن ہے 20 یا 21 اپریل، اس دن سے یہ نافذ العمل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ریویو ایکٹ پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ نیب ترامیم جو خارج کر دی تھی، کالعدم قرار دے دی تھی سپریم کورٹ نے عمران خان کی پٹیشن پر، وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا اڑ گیا، کیونکہ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف حکومت جو ہے وہ جائے گی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل لے کر، درخواست لے کر. تو اب فیصلے کو ابھی ظاہر اس کو قانونی ماہرین اس کی تشریح بھی کریں گے، لیکن اب فیصلے میں جو یہ لکھا گیا ہے کہ جس دن سے قانون بنا ہے اس دن سے اس کا اطلاق ہوگا. تو اطلاق قانون بننے کے بعد نیب ترامیم کا فیصلہ آیا ہے، اور بینچز جو ہے وہ جو بنے تھے، بینچز تو پہلے بنی تھی، بینچ تو پہلے بنی تھی لیکن فیصلہ بعد میں آ گیا. تو یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو بینچز ہیں
وہ 3 رکنی اپنا اس نے بنانے تھے بینچ نے، اور 3 رکنی کمیٹی نے بنانے تھے، اور ریویو ایکٹ میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاملے پر دوبارہ تشریح آ جائے کہ نہیں، کیونکہ بینچ بہت پہلے بنا ہوا تھا اور قانون بعد میں بنا ہے، فیصلہ بے شک بعد میں آ گیا۔ تو یہ بھی ابھی سوال طلب اور حل طلب باتیں، اب دیکھتے ہیں قانونی ماہرین اس پر کیا رائے لاتے ہیں، اور سپریم کورٹ بذات خود اس معاملے پر تفصیلی فیصلے میں کیا لکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔